देख रहे हैं आपकी कजदाइयों की वजह से क्या हालत हो गई है एक मासूम लड़की की। हरीम ने जैसे ही हमजा को ज़ैनी के बेडरूम में आता देखा, शिद्दत गम से सिसकियां भरती। वो खशमी लहजे में गोया हुई। बस नहीं चल रहा था कि हमजा का गिरेबान पकड़कर उसको झंझोर डाले, मगर ज़ैनी का सर अपनी गोद में होने के बाइस वो अपनी इस मुँह ज़ोर होती ख्वाहिश का गला घोंट गई। ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? अब तुम साइड पर हटोगी तो कुछ कर सकूंगा ना यार। हमजा अपनी नई नवेली दुल्हन से सुबह सवेरे ही इतने हसीन इस्तकबाल की तवक्को नहीं कर रहा था, इसलिए शदीद झल्लाए हुए लहजे में कहता झुककर ज़ैनी की नब्ज़ टटोलने लगा। रात से जो सीधा साधा रूप में वो दुल्हन को मुलाहिजा फरमा रहा था, उसके बाद तो उसको अपने सर के बाल अपनी दो बीवियों के हाथों नोचते हुए नजर आ रहे थे। अब क्या इनकी नब्ज़ को ही टटोलते रहेंगे या फिर कुछ दवा भी करेंगे? कहीं आप इस मासूम लड़की की आखिरी सांसें तो नहीं गिन रहे? हरीम ज़ैनी के मामले में हमजा को लेकर हद दर्जा मशकूक हो रही थी। अब भी लठ मारे अंदाज में कहती, अपने नज़र के चश्मे की ओट से तेवरी चढ़ाए गज़बनाक हो रही थी उस पर। मैं डॉक्टर हूँ और इस वक्त अपना काम मुकम्मल अपने पेशे से ईमानदारी के साथ ही सर अंजाम दे रहा हूँ। बेहतर है कि तुम मुझे मेरा काम करने दो। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहता वो खासा बदमज़ा हो चुका था। एक तो पूरी रात उलझन में गुजर गई थी उसकी कि सबीहा ने हरीम को सच क्यों करना बताया और उसे खुद को झूठ क्यों कहा। सवाल ऐसे थे कि जिनका जवाब किसी तरह सुझाई नहीं दे रहा था। किधर गलती हुई थी ये बात फ़िलहाल गिरफ्त में आकर नहीं दे रही थी। उसकी 2 घंटे पहले ही तो सर झटक कर बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी, वरना इस किस्म के हालात में तो नींद लेना बहुत दुश्वार लग रहा था उसे। ये क्या हालत बना ली है तुमने ज़ैनी? अगर तुम मुझसे इस कदर जनूनी मोहब्बत करती हो तो वो सब क्या था? किसको सच मानूं, जो मेरी आंखों ने देखा या फिर वो जो तुम मुझे दिखाना चाह रही हो? मुझे मेरी अमानत में खयानत गवारा नहीं। मैं खुद से जुड़े रिश्तों को लेकर बहुत कमज़र्फ साबित हुआ हूँ। तो फिर मेरी होने के बावजूद तुमने क्यों अपने जज्बात में मिलावट की? हमजा ज़ैनी के चेहरे पर नज़रें टिकाए दिल ही दिल में उससे मुखातिब था। हरीम की तुर्श आवाज़ पर वो चौंका। ओ हेलो, मराकबे से बाहर आ जाइए अब, और मेहरबानी करके इनको बेड पर पहुंचा दें। फर्श की ठंड इनकी हड्डियों में बैठ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे कैसे शोहर हैं आप? अपनी बीवी को होशो खिर्द से बेगाना देखने के बावजूद इतने बेहिस बने बैठे हैं। अगर मैं इनको अपने बाजुओं में उठा सकती तो आपकी हरगिज मोहताज ना होती। हद है संग दिली की भी। तौबा तौबा अस्तगफार। अभी भी आप तज़्बज़ब का शिकार हैं कि आया उठाऊं या मरने के लिए छोड़ दूं? हद है। हरीम ने शदीद ठंडक खुद में उतरती महसूस करके झुरझुरी ली। वो अब भी सुन से बैठे किसी गहरी सोच में गर्क हमजा को देखकर बुरी तरह तिल मिला कर रह गई थी, जबकि हमजा बगैर कुछ कहे झुका था और ज़ैनी को पल भर में अपने मजबूत बाजुओं में उठाकर बेड की तरफ बढ़ गया था। चंद ही घंटों में शोखो चंचल जिंदगी से खुशियां कशीदने वाली गुलाब जैसी लड़की पूरी तरह मुरझा कर रह गई थी। लम्हे भर के लिए ज़ैनी की उजड़ी बिखरी हालत पर उसका दिल सुकड़ा था। आखिर मोहब्बत तो उसने भी बड़ी शिद्दत से की थी उस बेवफा से, लेकिन फिर एक दफ़ा की तल्ख यादें उसको बहुत तेज़ रफ्तारी से अपने हिसार में ले गई थी। हमसे दूर जाओगे कैसे? हमको भूल पाओगे कैसे? हम तो बसे हैं तुम्हारे दिल की धड़कनों में, अपनी धड़कनों को समझाओगे कैसे? हमजा सर झटकता ज़ैनी के जर्दी माइल चेहरे से निगाहें चुरा गया था, जैसे अपने खुद साख्ता खोल में वापस कैद हो गया था। वो चेहरे के तासुरात कुछ और भी संजीदगी की चादर ओढ़ बैठे थे। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक पेशावर डॉक्टर की तरह अपने मरीज़ का मुआयना कर रहा था, जो उसका रोज़ का मामूल था। भांत भांत के लोगों का इलाज करना और उनको खुदा के फजलो करम से सेहत याब करने की भरपूर कोशिश करके कामयाबी अपना मुकद्दर बनाना। कितना मुकम्मल मंजर पेश कर रहे हैं ये दोनों। शायद वक्त का यही तकाजा है कि मैं आप दोनों को तन्हा छोड़कर इस कमरे में चली जाऊं। मुझसे पहले ज़ैनी के हकूक़ की अदायगी, मोहब्बत और तवज्जो देना आपका फ़र्ज़ है।
اور ان حقوق کی ادائیگی آپ پر لازم ہے۔ جب میرے مذہب میں 4 شادیوں کی اجازت ہے تو میں کون ہوتی ہوں دل برا کرنے والی اپنا یا پھر زینی کے لیے آپ کا؟ میرے لیے یہ وقت اور حالات سے لڑنا بہت مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ میرے اللہ مجھے ہمت دے کہ میں اپنا دل بڑا رکھنے کی کوشش میں کبھی ناکام نہ ہوں اور محبت سے زینی کے دل میں بھی جگہ بنا سکوں، آمین۔ حریم خاموشی سے حمزہ کو زینی میں مصروف دیکھ کر ایک پھیکی سی نظر ان دونوں پر ڈالتی، آنکھوں میں نمی جبکہ دل میں عجیب سا سکون محسوس کرتی، مطمئن سی ہو کر زینی کے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ زینی کا مکمل معائنہ کرنے کے بعد وہ یہ بخوبی سمجھ چکا تھا کہ شدید ڈپریشن کی وجہ سے وہ رات میں واش روم سے آتے وقت نقاہت سے فرش پر ہی گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر دھرے جگ کو اٹھا کر وہ ساتھ ہی رکھے کرسٹل گلاس میں تھوڑا سا پانی نکال کر زینی کے چہرے پر چھڑکاؤ کرتا، اس سے پہلے ہی سائڈ پر رکھا زینش کا موبائل بج اٹھا۔ حمزہ نے ایک ناگوار سی غیر ارادی نظر موبائل کی اسکرین پر ڈالی تھی مگر اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر تو جیسے موبائل فون کی اسکرین سے حمزہ کی نگاہیں پلٹنے سے انکاری ہو بیٹھی تھی۔ حمزہ نے جھپٹ کر موبائل اٹھایا، کال ریسیو کی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دوسری طرف سے جو بات اس کے کانوں میں پڑی تھی اس کے بعد تو جیسے حمزہ کا غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا تھا، ضبط سے اس کی شریانیں پھٹنے کو تھی۔ میرا انتظار کرو، بہت جلد تم سے ملاقات کرنے پہنچ رہا ہوں۔ مقابل کی پوری بات سن لینے کے بعد حمزہ انگارے چباتے لہجے میں بولا تھا، لیکن دوسری طرف موجود وجود کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ موبائل بیڈ پر اچھال کر وہ ایک نظر زینی پر ڈالے لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ شدید اشتعال کے عالم میں اس کے چہرے کے تاثرات برہم ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل فہم بھی تھے۔ یہ میں کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں گروسری کر کے، اگر کوئی کمی بیشی ہو تو بتا دینا، وہ بھی لے آؤں گا جب آؤں گا تو۔ خالصتاً گھریلو خریداری کرتے ہوئے حذیفہ کے لب کئی دفعہ مسکرائے تھے۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک شادی شدہ مرد ہو جو اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منانے کے لیے زنانہ کام سر انجام دینے کی ناکام جدوجہد کر رہا ہو۔ چونکہ مجھے بالکل بھی تجربہ نہیں ہے خالصتاً گھریلو اشیاء خریدنے کا، اس لیے دیکھ لینا، جو بھی ہے اپنے حساب سے مینیج کر لینا۔ وہ خجل سا اپنی کھسیاہٹ چھپاتا ہوا نادانستگی میں ہی صحیح گروسری کے شاپرز میں سے تمام اشیاء نکال کر کاؤنٹر پر ڈھیر کر چکا تھا، اس بات سے قطعاً بے خبر کہ وہ رو رو کر نڈھال ہوئی صلہ کے لیے مزید کام بکھیر چکا ہے۔ وہ بیچاری پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساری گروسری بڑے سے کچن کاؤنٹر پر جو کہ وہ بڑی ہی پھرتی سے بکھیر رہا تھا حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر قبل ہی تو اس نے گرد سے اٹے گھر کی جھاڑ پونچھ کی تھی اور اب حذیفہ بڑے ہی مزے سے دوبارہ اس کے لیے کام پھیلا چکا تھا۔ صلہ کا دل چاہا دھاڑے مار مار کر روئے اپنی بے بسی پر، مگر ہائے رے قسمت، رو رو کر اب تو آنسو بھی آنکھوں سے خشک ہو چکے تھے۔ شکریہ آپ کا بہت، وہ خود پر جبر کرتی دانت پیستے ہوئے بڑی مشکل سے لہجے کو نرم کر سکی تھی، ورنہ دل تو اس وقت اپنا سر پیٹنے کو چاہ رہا تھا اس کا۔ بس شکریہ، اس سے تو بھی میرا کام نہیں بن سکتا، حذیفہ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی بھوری آنکھوں سے صلہ کے چہرے کا مکمل جائزہ لیا، جہاں پر نہ جانے کس خیال کے تحت حذیفہ کی کہی بات پر صلہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ چہرے پر جا بجا بوسہ دیتی آوارہ لٹیں، شکن آلود ہلکا جامنی رنگ کا لباس، چہرے کی گلابی رنگت، اس پر تضاد ہری آنکھوں پر سجی خمدار پلکیں اور سب سے زیادہ جچتے ہلکے گھنگریالے بال جن کو جوڑے کی شکل میں باندھنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی، اور اب کافی سارے بال جوڑے سے آزاد ہو کر صلہ کی نوعمری کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ حذیفہ کا دل کیا کہ وہ اس کو اسی طرح کے ذومعنی جملے کہے، اسے اور بھی زیادہ پزل کرے۔ جہاں صلہ کی خود اعتمادی پر اس کو فخر تھا، وہیں صلہ کا اس سے گھبرایا ہوا روپ حذیفہ کو بے حد دلکش لگ رہا تھا، مانو جیسے اپنا اسیر بنا رہا تھا اسے۔ اس کی نظروں کی تپش سے سراسیمہ ہو کر صلہ نے جلدی سے صفائی کے دوران جو دوپٹے اپنے شانے کے گرد لپیٹ کر کمر سے باندھ رکھا تھا جھٹ کھولنا چاہا، مگر بوکھلاہٹ میں دوپٹے میں لگی گرہ کھل کے ہی نہ دے رہی تھی۔
ہاتھوں کی لرزش میں کچھ اور بھی اضافہ ہو چلا تھا۔ وہ لاکھ بہادر سہی، مگر خود پر پڑنے والی حذیفہ کی نظروں کی تاب لانا اس کے لیے شدید دشوار امر ثابت ہو رہا تھا۔ 1 منٹ، ابھی تمہاری پریشانی ختم کر دیتا ہوں۔ وہ زیر لب مسکرا دیا اور جھک کر صلا کی کمر کے گرد بندھے دوپٹے میں سے گرہ کھول دی۔ صلا نے وحشت زدہ سی ہو کر حذیفہ کو دیکھا تھا، جو 2 زانو فرش پر بیٹھ کر دوپٹے کی گرہ کھول کر ایک دفعہ پھر اٹھ کھڑا ہوا اور شانے پر ڈالا اس کے۔ صلا دوپٹہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے پکڑ کر اس کے شانے پر ڈالا۔ صلا دوپٹہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے پکڑ کر اس کا ہاتھ شانے سے ہٹا چکی تھی۔ اس لمحے جیسے صلا کا دل بند ہونے کو تھا، مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی تھیں، پورا وجود سرد پڑ رہا تھا۔ قیامت کی گھڑی تھی یا پھر قیامت ٹوٹنے کو تھی؟ صلا کا دماغ اب مکمل کسی نہ کسی ایکشن لینے کی پوزیشن میں آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس ایکشن کا کاری ری ایکشن دیتی، حذیفہ نے اس کی تمام تر منفی سوچوں کی نفی کر ڈالی تھی۔ دوپٹہ پھیلا کر وہ نظریں صلا کے سرخ چہرے پر جمائے، دوپٹے سے اس کا سر ڈھانپ کر باقی کا دوپٹہ ایک کونے سے پکڑ کر صلا کے سینے پر پھیلاتا شانے پر ڈال گیا تھا۔ تمہارے سر کی زینت میری عزت ہے، کوشش کیا کرو کہ بے خیالی میں بھی اس کو ڈھلکنے نہ دو۔ اور ہاں، مجھے شکریہ کے ساتھ ایک کپ چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے۔ حذیفہ کا انداز اپنی ازلی سنجیدگی سے پر ہونے کے ساتھ کافی حد تک گہرا اور بہت کچھ جتاتا بھی تھا۔ صلا جھٹ سے موقع غنیمت جان کر کچن کی طرف دوڑ لگا چکی تھی اور حذیفہ سوچتی ہوئی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا جب تک وہ کچن میں اوجھل نہ ہو گئی، اور پھر 2 قدم کے فاصلے پر رکھے صوفے پر نیم دراز ہو کر آنکھیں موند گیا۔ کچھ عشق تھا، کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا۔ میں کیسا زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا۔ وہ صوفے پر نیم دراز آنکھیں موندے مسلسل صلا کے حوالے سے خود کو سرزنش کرنے کے باوجود اسی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ آج کئی برسوں بعد اس کو اپنا ویران گھر بہت پیارا اور آباد محسوس ہو رہا تھا۔ دل میں عجیب سا اطمینان پھیل رہا تھا۔ صلا اور اپنے درمیان موجود ایج ڈفرنس اس کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ تو کر لیا تھا دل ہی دل میں کہ اپنی عادت کے برخلاف وہ صلا جفا اور دانی سے نرمی سے پیش آئے گا، اور بہت جلد وہ ان کو نامحسوس انداز میں اس مشکل وقت سے نکال کر دنیا کی خوبصورتیوں کو جینے کے لیے مجبور کر دے گا۔ دانی اور جفا کو شفقت اور محبت کے ذریعے، جبکہ ان کی ایک عدد چیمپئن بہن کو چھیڑ چھاڑ اور حد سے زیادہ زچ کر کے۔ عورت کو خود اعتماد اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کہ اس کی آنکھوں کی شرم کو برقرار رکھ سکے۔ حد سے زیادہ بولڈنس لڑکیوں کو بے شرم اور بے حیا بنا دیتی ہے، مگر یاد رہے، خود اعتمادی اور بولڈنس میں زمین آسمان کے جیسا فرق ہے۔ اور حذیفہ کے نزدیک صلا بولڈ ہرگز نہیں تھی۔ کم عمر ہونے کے باوجود وہ بخوبی اس کی لوہ دیتی نظروں کا مفہوم سمجھ رہی تھی، اور یہی بات حذیفہ کے لیے خوش کن تھی۔ منتشر خیالات کی ضد میں وہ چائے مگ میں انڈیل رہی تھی۔ بے خیالی میں کھولتی ہوئی چائے اس کے نازک سے ہاتھ پر چھلک پڑی، جبکہ ساس پین ہاتھ سے چھوٹ کر دور فرش پر جا گرا تھا۔ حذیفہ، جو کہ اپنے اندر اٹھتے شور سے گھبرا کر صوفے سے اٹھا کہ اب اسٹڈی ٹیبل پر رکھی اپنی ڈائری اٹھا کر اس میں جلدی سے بنائے گئے گرافس کی نوک پلک کرے کہ ساس پین گرنے کی آواز پر ڈائری ٹیبل پر رکھ کر کچن کی طرف بھاگا تھا۔ کیا ہوا؟ کیسا شور تھا یہ؟ باقی ماندہ الفاظ حذیفہ کے حلق میں ہی رہ گئے تھے۔ کچن کی صورتحال اتنی واضح تھی کہ وہ بغیر صلا کے کچھ بتائے بھی سب سمجھ چکا تھا۔ کچھ نہیں، بس چائے نکال رہی تھی۔ تھوڑی سی چھلک پڑی اور ہاتھ پر وہ حذیفہ کو یکایک کسی بوٹل کے جن کی طرح کچن میں نازل ہوتا دیکھ کر سٹ پٹا کر جھلسا ہوا ہاتھ اپنی پشت کے پیچھے چھپا گئی۔ حذیفہ کے سامنے اس کو شدید سبکی محسوس ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ سوچے گا کہ چائے تک صلا کو نہیں بنانی آتی۔ گرما گرم چائے گرنے کی وجہ سے ہاتھ خاصا جلن میں مبتلا ہو چکا تھا۔ جلن کے باعث صلا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، جس کو وہ کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ کی طرح اشکوں کو بھی پس پردہ کر گئی تھی۔ کمال کا ضبط ہے اس لڑکی میں بھئی،
वो बुड़बुड़ा कर लंबे लंबे डग भरता सिला के सर पर जा खड़ा हुआ। दिखाओ मुझे, हाथ किधर है, कहाँ से जला है, दिखाओ सिला। नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। जानता हूँ बखूबी कि तुम तीसरी जंगे अजीम को भी तने तनहा लड़ने का हौसला रखती हो, मगर तुम मुझे नहीं रोक सकती तुम्हारा हाथ थामने से। सर प्लीज़ आप बाहर तशरीफ़ रखें किचन से, मैं आपके लिए उधर ही चाय लेकर आती हूँ, बस चंद मिनटों में। मुझे अब चाय की तलब नहीं रही। मतलब अभी तो आपका चाय का दिल कर रहा था पीने का, अब दिल बदल गया है और शायद तलब भी। खैर मुझे अपना हाथ दो, शाबाश। मैं छोटी नहीं हूँ सर। ओके, अगर तुम छोटी नहीं हो तो फिर मेरे तुम्हारा हाथ मांगने का मतलब बखूबी समझ चुकी होगी, तो फिर अब मुझे अपना हाथ देने में क्यों देर कर रही हो? मैं नामहरम को अपना हाथ नहीं दिखाती। उफ मेरे खुदाया। उज़ैफ़ा की हंसी छूटने को थी, क्योंकि सामने मौजूद खौफ को टार्जन समझने वाली लड़की बस महरम और नामहरम के फ़र्ज से ही रूशनास थी। वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक सका था। सिला, अब मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, शो मी योर हैंड राइट नाउ। आप अब की दफ़ा वो लहजे में सख्ती समो कर बोला, जो कि उसकी शख्सियत का खासा भी थी। सर मैं आपको कह चुकी हूँ कि मैं ठीक हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप। ओके, मैं एक बात बार बार नहीं कहता, लेकिन तुमसे कई बार दोहरा चुका हूँ, अब मुझसे शिकवा मत करना। सिला को अपनी मनमानी पर बज़िद देखकर वो ज़िद हो चुका था, इसलिए हाथ भर का फासला मिटाते हुए उसने सिला की पुश्त पे छुपा हाथ बड़ी फुर्ती से अपनी गिरफ्त में लिया था। सिला को कुछ भी कहने का मौका फराहम किए बगैर अगर वो ज़रा सा भी झुकता या सिला ज़रा सी भी हरकत करती, तो अपने हद दर्जा नाजुक सरापा और कद की वजह से, जो कि उज़ैफ़ा से पूरे 1 फुट छोटा था, उज़ैफ़ा के शाने तक आने के बाइस बआसानी उसकी पनाहों में होती। सिला का मरमरी हाथ अपने हाथ में हथेली पर रखे वो मुआयना कर रहा था। खोलती चाय गिरने से हाथ की पुश्त बेहद सुर्खी माइल हो रही थी, जिससे उज़ैफ़ा को बड़ी शिद्दत से सिला के हाथ पर होती जलन का अंदाज़ा हुआ। सामने के काउंटर पर रखी ग्रोसरी में से ढूंढ ढांढ कर टूथपेस्ट को सिला के हाथ पर नरमी से लगाने लगा, जैसे डर हो कि कहीं सिला की तकलीफ में इजाफा ना हो जाए उसके सख्त हाथ से मसाज करने पर। जिन हाथों पर मेहंदी लगाने का वक्त था, इन हाथों को तुमने अपनी नादानी से छालों से सजा लिया। वो बड़ी गहरी बात कह गया था, मगर सिला तो हाथ पकड़े जाने और फिर उस पर मरहम भी लगाए जाने पर शदीद बौखलाहट का शिकार थी। खैर तुम्हारा भी क्या कसूर, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। तुम तो खुद भी इतनी बड़ी नहीं हो कि किचन की जिम्मेदारी उठा सको। उज़ैफ़ा को अच्छी तरह याद था कि उसके मामू भी ज़ैनी को लाख मुमानी के कहने के बावजूद भी किचन का रुख नहीं करने देते थे। ज़ैनी की तरह सिला भी तो किसी की लाडली बेटी थी, उसके बाप ने भी उसके नाज नखरे उठाए थे, तो फिर कैसे वो इन सब कामों की आदी होती, और वो भी कबल अज़ वक्त। दूसरी तरफ वो थी जो खुद को हर एक के सामने पुरएतमाद ज़ाहिर करती थी। आज उज़ैफ़ा के सामने वो कई दफ़ा पज़ल हो चुकी थी। इस वक्त भी सिला का ये हाल था कि उज़ैफ़ा की मौजूदगी उसकी धड़कन तेज़ किए दे रही थी। अभी तो फ़िलहाल इस टूथपेस्ट से काम चल जाएगा, मैं थोड़ी देर में बर्नॉल लेकर आता हूँ, फिर वो लगा दूंगा तो तुम्हें उससे जलन नहीं होगी, सुकून मिल जाएगा। वो जब सिला के हाथ पर अच्छी तरह टूथपेस्ट लगा चुका तो नसीहत करना नहीं भूला था। अब भी सिला को लेकर उज़ैफ़ा के लहजे में बस फ़िक्रमंदी ही फ़िक्रमंदी थी, जबकि वो सोच रही थी कि क्या था वो शख्स, कोई फरिश्ता, मसीहा या फिर कुछ और। ओह सर जी, किससे मिलना है आपको? हम आपको इस तरह नहीं जाने दे सकता जब तक कि आप किससे मिलना चाहते हो उसका नाम नहीं बताओगे। समीर साहब का सख्ती से हुक्म है कि उनके घर में किसी को भी मुकम्मल तारीफ के बगैर कत्तन दाखिल ना होने दिया जाए। चौकीदार ने मूँछों को ताव देकर कुछ इस अंदाज में कहा कि जैसे हमजा पर अपनी धप बिठाने का हुनर जानता हो। मगर अफसोस, आज का दिन बेचारे चौकीदार की किस्मत में स्याही ही लेकर आया था। तू रोकेगा मुझे? रोक सकता है तो रोक कर दिखा। हमजा ने शदीद इश्तियाल में आकर आओ देखा न ताओ और एक हाथ से बड़े से काले रंग की जालीदार बैरूनी गेट के बीचों बीच चौकीदार को परे धकेल डाला। जितनी देर में बंगले के बावर्दी चौकीदार ने खुद को संभाला, उतनी ही देर में सामने मौजूद चुस्त कद्दोकामत के हामिल हमजा ने उसकी बंदूक हथिया ली। उसी की पिस्तौल को हमजा ने अपनी अंगद शहादत से गोल गोल घुमाकर लम्हों में वो 1.5 पसली के चौकीदार पर ही तान दिया। बोल,
اب مجھے جانے دے گا یا پھر چلاؤں اس کو تیرے کان کے نیچے؟ اب میری بجائے اس کی زبان چلے گی۔ پستول کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتا۔ وہ اس وقت کسی بھی رعایت سے آری لہجے میں بولا تھا، اس سے پہلے کہ چوکیدار شور شرابہ کرتا اور حمزہ کا مزید ٹائم برباد ہوتا۔ حمزہ نے اسی بندوق کو چوکیدار کے سر پر دے مارا جس کے لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ صبیحہ، کدھر ہو تم؟ جدھر بھی ہو سامنے آ جاؤ فوراً، میرا وقت برباد مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دیر تمہارے گلے پڑ جائے۔ وہ جنونی ہوتا ہال کمرے کے درمیان کھڑا مرنے مارنے کے درپے تھا، مانو جیسے خون سوار کر کے آیا تھا اپنے سر پر۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں زیادہ شور شرابہ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ صبیحہ ایک کمرے سے برآمد ہوئی اور کسی ناگن کی طرح حمزہ پر پھنکاری تھی۔ دماغی طور پر تو وہ تیار ہی تھی حمزہ سے آج تمام حساب برابر کرنے کو۔ شکر کرو ابھی تک تو میں بس چیخ چلا کر ہی بات کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری جان گدی سے نکالنے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ حمزہ اس سے زیادہ زور سے دھاڑا۔ یہ مت بھولو کہ میرا شوہر کون ہے اور وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، تم سمیت تمہارے پورے خاندان کے ساتھ۔ وہ نخوت سے پر لہجے میں گویا ہوئی، اور بس یہی صبیحہ کے ادا ہوئے غلط الفاظ تھے جس نے اب تک کی نیند میں سوئے شیر کو گہری نیند سے یکادک بیدار کر ڈالا تھا۔ میرے خاندان تک پہنچنے والے کا میں سر دھڑ سے علیحدہ کرنے کا بخوبی ہنر جانتا ہوں۔ غلطی سے بھی غلط نظر مت ڈالنا میرے خاندان پر، سمجھی تم؟ بند کرو اپنی یہ گیدڑ بھبکیاں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا یہاں پر۔ ارے بہت دیکھے ہیں میں نے تمہارے اور تمہارے اس نام نہاد شوہر جیسے۔ زیادہ چپڑ چپڑ کی تو تم سمیت تمہارے شوہر کو بھی جہنم کی سیر کروانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ وہ تنفر کے ساتھ آگے بڑھ کر صبیحہ کا گلا اپنے شکنجے میں لے چکا تھا، جس کے باعث اب وہ بری طرح سے بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، ورنہ تمہیں کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس کھیل کے پیچھے کہانی کیا تھی۔ وہ بے طرح سے کھانستے ہوئے بولی، ابھی تو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تمہاری زبان سے سچ سن کر ہی مجھے سکون ملے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا گلا چھوڑ کر دور ہوا، خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ او بیبی، تم تو خواہ آگ بگولا ہو گئے ہو، ٹو مچ ہائپر ہو رہے ہو۔ آؤ ہم بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں بات کرتے ہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ تمہارے تمام سوالات کے جواب میں بہت جلد تمہیں دے دوں گی، لیکن اگر تم مجھ سے تحمل سے پیش آؤ گے تب۔ تحمل کی بات تم مجھ سے مت کرو، میرا بس چلے تو میں تمہارا منہ توڑ دوں۔ کیوں کیا تم نے زینی کے ساتھ غلط؟ بولو، کیوں میرے دل میں اس کے خلاف زہر بڑھا؟ بتاؤ صبیحہ۔ حمزہ نے غصے سے بے قابو ہو کر ملازمہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر فرش پر دے مارا جو ابھی ابھی صبیحہ نے اس کے لیے ملازمہ سے کہہ کر منگوایا تھا۔ وہ حمزہ کے روبرو بیٹھی اپنی بات کا آغاز کر چکی تھی۔ یہ میں کھانا لے کر آیا ہوں، تم ٹیبل پر برتن لگاؤ، میں جب تک بچوں کو لے کر آتا ہوں ٹیبل پر۔ حذیفہ نے لاؤنج کے درمیان سے نکالے گئے پہلی منزل کو جاتی سیڑھیوں پر اداسی کی تصویر بنی بیٹھی صلہ کو ہوش و خرد کی دنیا میں لاپ۔ چند لمحوں تک وہ ناسمجھی کے عالم میں حذیفہ کو بے خیالی میں تکے چلی گئی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ڈیشنگ ہوں میں، تبھی نگاہیں پلٹنے سے انکاری ہیں تمہاری۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے، صلہ نے جلدی سے بے ساختہ کہا، جبکہ اس کے یوں منہ بسور کر کہنے پر حذیفہ کا فلک شگاف کہکہ فضا میں چھوٹا۔ وہ صلہ کی اداسی دور کرنے کی غرض سے شوخی سے بولا تھا، جبکہ صلہ تو جیسے حذیفہ کے کہے جملے پر ہڑبڑا کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور خواہ میں ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی۔ حذیفہ کو اس وقت وہ بے وقوفوں کی سردار معلوم ہو رہی تھی۔ کہیں تمہارے کان میں میل تو نہیں بھرا جو میری آواز تم نہیں سن سک رہی؟ جانچتی ہوئی نظروں سے کان کے قریب جا کر معائنہ کیا گیا، مگر حذیفہ کے چہرہ قریب لانے کے باعث صلہ جو کہ سیڑھی پر بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی یکدم پیچھے ہوئی، یہ دیکھے بغیر کہ وہ بس اپنا توازن کھونے ہی والی ہے۔ نہیں، میرے کان میں تو بالکل بھی میل نہیں ہوتا، جب میں شاور لیتی ہوں تو کان صاف کرتی ہوں۔ وہ حونکوں کی طرح اس کی بے تکی بات کا جواب دے رہی تھی جیسے واقعی کان میں میل کے تودے بھرے ہوں۔ کان کا تو پتہ نہیں، مگر تمہاری اور میری عادات خوب میل کھاتی ہیں، خوب جمے گی جو ایک ہو جائیں گے ہم۔ کیا خیال ہے؟ وہ شریر لہجے میں کہتا اس کی کمر کے گرد حصار باندھ کر اس کو پیچھے گرنے سے بچا گیا۔
ورنہ صلہ پشت کے بل زینے پر جا گرتی۔ میں گر جاؤں گی سر، وہ سہمی، اور میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا، پریشان مت ہو، میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ خدا کے بعد آپ پر ہی تو بھروسہ کیا ہے۔ وہ صاف گوئی سے دل کی بات کہہ گئی۔ میں تمہارے اس اعتماد کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا، اس کے قدموں کو مضبوطی سے جما کر خود سیڑھی سے اتر کر فاصلے پر جہاں وہ کھڑا تھا ہاتھ باندھ کر ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔ اب بھی اس کے پاس کچھ تھا کہنے کے لیے۔ صلہ کترا کر حذیفہ سے نظریں چرائی، کچن کی طرف رخ کرنے کو تھی جب ایک دفعہ پھر اس کی جان سولی پر لٹکی۔ کل صبح 11 بجے تیار رہنا، تمہیں میرے ساتھ آفس چلنا ہے۔ حذیفہ نے ہوا کی مانند گزرتی صلہ کا مرمری ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ جی اچھا، وہ محض اتنا ہی بولی اور اپنی کلائی آزاد کروانا چاہی۔ پوچھو گی نہیں کہ کیوں؟ حذیفہ کے دل میں ٹیس اٹھی۔ یہ وہ صلہ تو نہیں تھی جو حد سے زیادہ بہادر اور انا پرست ہوا کرتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی لڑکی تھی جو شاید حذیفہ کے احسانوں تلے دبنے کے باعث وہ اپنا اعتماد کھو رہی تھی۔ آپ بتا دیں گے، مجھے معلوم ہے، آپ خود سے ہی بتا دیں گے، مجھے معلوم ہے۔ وہ حد درجہ پرسکون تھی، اور حذیفہ، وہ تو جیسے جی اٹھا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنا اعتماد ہرگز نہیں کھو رہی تھی، بلکہ اس پر بھروسہ کرنے کی منزلیں طے کر رہی تھی۔ کل آفس میں تمہیں کانٹریکٹ میرج کے پیپر سائن کرنے ہیں، اور شام میں عصر مغرب کے بعد ہمارا نکاح ہے۔ وہ ٹھہر کر کہتا، صلہ کو شدید قرب سے دوچار کر گیا۔ جی بہتر، میں تیار ملوں گی آپ کو۔ آنسو پیتی وہ خود کو سنبھالتے ہوئے گویا اب کمزور پڑنا اور حذیفہ کے سامنے اس کی انا کو گوارا نہ تھا۔ تم اچھی طرح سے سوچ لو، کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس، کسی طرح کا پریشر ہرگز بھی نہیں ہے تم پر۔ یہ کہہ کر وہ صلہ کو ایک دفعہ پھر سے سوچوں کے گرداب میں چھوڑ کر گھر سے باہر چلا گیا۔